الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ دوستو ساتھیو، آج کا جو یہ ہمارا ویڈیو ہے وہ متع کے بارے میں ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، والذین هم لفروجهم حافظون، وہ لوگ مومن ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، ہاں اب یا تو ان کی بیویاں ہوں، او ما ملکت ایمانہم، یا ان کی لونڈیاں ہوں، فانہم غیر ملومین، تو اس بارے میں ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہوگی۔ اب اگر نفسانی خواہشات پوری کرنی ہو مومن کو تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے آیت سورۃ مومنون اور آیت نمبر 5، 6 اور 7 میں فرمایا، 5ویں، 6 اور 7ویں میں سورۃ مومنون 18واں پارہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سوائے اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے، او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ان کے بارے میں تو ان کو کوئی ملامت نہیں ہوگی۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، لیکن اس کے سوا جو اور ڈھونڈیں گے وہ حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں، یعنی کہ سوائے بیوی۔ اب اصطلاحی لونڈی بھی نہیں ہے آج کل کے معاشرے میں، اصطلاحی لونڈیاں بھی نہیں ہیں۔ اب صرف ہمارے لیے کیا رہ جاتا ہے کہ صرف بیوی سے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو بتائیں جن کے ساتھ ہم نفسانی خواہشات پوری کر سکتے ہیں۔ آگے منع کر دیا ہے کہ بیوی ہے اور دوسری لونڈی ہے۔ لونڈی کا تصور بھی آج کل نہیں ہے، اصطلاحی جو لونڈی ہے جو شریعت میں ہے وہ بھی ختم ہو چکی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے بڑھنا ان دو چیزوں کے علاوہ، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ان میں تو ملامت نہیں ہوگی۔ فمن ابتغى وراء ذلک، اس کے علاوہ جو اور ڈھونڈے گا، فاولئک هم العادون، وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، وہ گنہگار ہوں گے۔ تو یہاں پر متع جو ہے نا منع ہو گیا، جس قرآن مجید کی آیت نے متع کو حرام کر دیا۔ اب آپ دیکھیں، یہ پھر حضرت علی سے روایت ہے، استبصار میں 142 پیج ہے کہ ان عامر بن خالد ان زید بن علی ان آبائی ان علی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحم الحمر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھوں کا گوشت، جو گھریلو گدھے ہیں ان کا گوشت کھانے سے جو ہے نا وہ حرام کر دیا۔ وہ نکاح المتع، اور متع نکاح جو ہے نا وہ حرام کر دیا تھا۔ یہ آپ دیکھیں، یہ حضرت علی علیہ السلام کی حدیث ہے استبصار کے اندر کہ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا۔ اور یہ استبصار ہے، یہ ایران سے چھپا ہوا ہے، تہران کا ہے، اور یہ جلد نمبر 3 ہے میرے بھائیو۔ اس کے اندر بھی دیکھا آپ نے حضرت علی کی روایت، شیعہ کتاب ہے استبصار، معتبر کتاب ہے، جو اصول 4 کتابیں ہیں شیعہ کی، اصول کافی، ملا یظہر الفقی، اور یہ استبصار اور تہذیب الاحکام۔ تو یہ استبصار ان 4 مین جو کتابیں ہیں، میجر کتابیں ہیں اہل شیعہ کی، ان میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے، اور حضرت علی روایت کرنے والے ہیں۔ یہی روایت سنی کتابوں کے اندر بھی ہے کہ متع کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن حرام قرار دیا۔ اور وہ آپ نے قرآن مجید میں بھی دیکھ لیا کہ سوائے بیویوں اور لونڈیوں کے نفسانی خواہشات پوری کرنا، اس کے علاوہ منع ہے، اور جو بندہ ایسا کرے گا وہ حد سے تجاوز کرنے والا جو ہے نا وہ اللہ کی نظر میں ہے، تو یہ گناہ ہوگا۔ لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ فرو کافی کے اندر لکھا ہوا ہے، ان زرارہ ان ابی عبداللہ علیہ السلام، کہ امام جعفر صادق سے فرمایا، قال لا تکون متع الا بامرین، متع نہیں ہوگا مگر اس میں 2 چیزیں جو ہے نا شامل ہوں گی، اجل مسمى، وقت مقرر تک، وقت مقرر کرے، 1 گھنٹہ ہو، کچھ بھی ہو، 1 مہینہ ہو، یا 1 گھنٹہ ہو، آدھا گھنٹہ ہو، اور دوسرا اجر مسمى، اور اجر دیا جائے گا، اس کو اجرت دی جائے گی۔ یہ 2 چیزیں پوری ہوں تو 2 امرین کہا کہ صرف 2 کام ہیں،
اجر پیسے دے دیں اور آپ جو ہے نا کسی عورت کے ساتھ نفسانی خواہشات پوری کر دیں، تو دو چیزیں ہو گئیں یہ، یعنی کہ وقتی اور عارضی طور پر جو آپ کریں گے کسی عورت کے ساتھ ایگریمنٹ کریں گے یا کنٹریکٹ کریں گے تو یہ وہ ہو جائے گا، متع ہو جائے گا۔ یہ بھی جو ہے نا کتاب فروع کافی جو ہے نا اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ جو ہے نا صرف عارضی طور پر نفسانی خواہشات کو پورا کرنا ہو تو وہ اس کے لیے اجرت دی جائے گی، اور آپ ٹائم کی پابندی نہیں ہے، جتنا بھی آپ رکھ لیں، تو یہ متع ہو گیا۔ تو آپ نے دیکھ لیا اس طرح سے ملا یذر الفقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 295 پہ ہے، ایک شخص جو متع کرتا ہے تو کیا اس کا اجر کیا ہے؟ فَإِذَا اغْتَسَلَ، جب وہ غسل کرتا ہے متع والا شخص، غفر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بقدر ما مر من الماء علی شعری، بال جتنے بال ہیں نا ان سے وہ قطرے گرتے ہیں پانی کے، اتنے وہ جو ہے نا اس کے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ قلت بعدد الشعر، بالوں کے برابر؟ میں نے کہا کہ کیا امام صاحب یہ بالوں کے برابر؟ امام جعفر صادق سے میں نے پوچھا کہ اتنے گناہ جھڑ جاتے ہیں؟ کہنے لگا قال نعم بعدد الشعر، ہاں متع کا اجر یہ ہے کہ بالوں کے برابر جو ہے نا وہ گناہ اس آدمی کے جھڑیں گے جو متع کرے گا۔ کتنا، اور پھر یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ان کے اندر ہے کہ انی قد غفرت للمتعین، متع کرنے والوں کو میں نے معاف کر دیا، من امت کا من النساء، تمہارے جو ہے نا امت میں سے عورتوں کی جو متع کروائیں گے ان کو میں نے معاف کر دیا۔ یہ اجر بتایا جا رہا ہے متع کرنے کا اجر، کہ بالوں کے برابر گناہ جھڑتے ہیں اور ان کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو ہے نا وہ متع کرائیں۔ تو یہ جو ہے نا آپ دیکھیں قرآن مجید کے خلاف کتنی یہ بڑی بات ہے۔ صفحہ نمبر 294 پہ ہے، ان یونس بن عبد الرحمن قال سألت رضا علیہ السلام، کہ لگے امام رضا سے میں نے سوال کیا، ان رجل تزوج امرأة متع فعلم بها اہلہا، اس نے ایک عورت سے متع کیا، اس کے بعد اس کے ماں باپ کو پتہ چلا، اس کا مطلب کہ بعد میں پتہ چلا، پہلے اس نے متع کر لیا تو یعنی کہ یہ سارا کچھ متع ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اس کے اندر یہ روایت ہے متع کے بارے میں 294 پیج، اور یہ ملا یذر الفقی یہ بھی طہران کا چھپا ہوا ہے اور جلد نمبر 3 ہے یہ میرے بھائیوں۔ اس کے بھی اندر دیکھیں کہ بعد میں اگر والدین کو پتہ چل جائے تو یہ متع جو ہے نا وہ ماں، اس کا مطلب متع ہو جائے گا اگر والدین کو پتہ نہیں ہو، ولی کو پتہ نہ ہو، اس میں میراث بھی نہیں ہوتی، اور وہ جو ہے نا اولاد وغیرہ پیدا ہو جائے تو اس کا خرچہ وغیرہ بھی نہیں ہوتا، جبکہ جو اصلی نکاح ہے بیوی بنانا ہوتا ہے اس میں نیت دائمی ہوتی ہے، اس میں نیت ٹیمپرری ہوتی ہے، یہ صرف جو ہے نا وہ نفسانی خواہشات پوری کرنا ہوتا ہے، اس میں جیون ساتھی بننا ہوتا ہے، تو وہ چیزیں ادھر نہیں ہیں، اور یہ قرآن مجید اور حدیث جو حضرت علی کی ہے اس کے خلاف ہے۔ اچھا پھر یہ بھی ہے، یہ منہج الصادقین ہے کتاب، یہ فتح اللہ کاشانی صاحب کی ہے، منہج جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 481 ہے میرے بھائیوں۔ یہ کہتا ہے، یہ ڈر بھی دے دیتا ہے، یہ کیوں متع کی یہ عیاشی وغیرہ روایتیں کیوں گھڑی گئی ان کے اندر، کتابوں کے اندر کیوں آئیں؟ وہ اس لیے آئیں کہ تاکہ امیر لوگ اور مالدار قسم کے لوگ جو ہیں، وڈیرے چودھری میر اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ متع کریں، یہ عیاشی کا سامان ان کو فراہم کر دیا جائے تاکہ وہ جو ہے نا مذہب شیعہ وہ ترقی کرے۔ بادشاہ، وزیر، منسٹر وغیرہ یہ عیاشی کریں گے لوگ، کیونکہ دولت ان کے پاس زیادہ ہوتی ہے، پاور ان کے پاس زیادہ ہوتا ہے، لہذا ان کو اگر یہ چیزیں حلال کر کے دے دی جائیں تو پھر وہ شیعت بہت زیادہ تعداد میں بڑھے گی، عام لوگ بھی بڑھیں گے جو غریب ہوں گے۔ تعداد بڑھانے کی خاطر یہ انہوں نے اس طرح کی باتیں گھڑیں، اور یہ پھر کیا کہا دیکھیں آپ کہ پھر اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے 481 پیج پہ، فتح اللہ کاشانی صاحب نے سورۃ النساء کی تفسیر میں لکھا ہے، من خرج من الدنیا، جو بندہ ایک دنیا سے چلا گیا، ولم یتمتع، اور اس نے متع نہیں کیا، جیسے دنیا سے چلا گیا، جاء یوم القیامت وهو اجدع، وہ دنیا کے قیامت میں وہ اس کا جو ہے نا عیب دار ہوگا، یعنی کہ جیسے سمجھیں کہ ناک کٹا ہوا، اس شخص کا ناک کٹا ہوا
عیب دار ہو کر قیامت میں آئے گا۔ اگر یہ کتنے ڈر دے دیا، انہوں نے ڈرا دیا کہ متع نہیں کرو گے تو قیامت کے دن تم عیب دار ہوں گے، تمہارا ناک کٹا ہوا ہوگا۔ تو اس لیے لوگ تاکہ متع کریں، زنا کی طرف جائیں، حالات خراب ہوں، لوگ عیاشی کی طرف جائیں گے تو ہمارا مذہب بڑھے گا۔ اپنے مذہب کو بڑھانے کے لیے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے یہ اس طرح سے حدیثیں گھڑی گئیں۔ اگرچہ علی رضی اللہ عنہ نے انہی کی کتاب کے اندر منع بھی کیا ہے، اس کے باوجود فتح اللہ کاشانی جیسے لوگ پھر وہ کیا کہتے ہیں، یہ بھی دیکھیں آپ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا۔ قال رسول اللہ من تمتع مرتن، جس شخص نے ایک مرتبہ متع کیا، درجتہ ہو کا درجت الحسین، اس کا درجہ امام حسین علیہ السلام کے درجے کے برابر ہوگا۔ ومن تمتع مرتین، اور جس نے 2 مرتبہ متع کیا، درجتہ ہو کا درجت الحسن، اس کا درجہ امام حسن کے درجے پہ ہوگا۔ ومن تمتع 3 مراتن، جس نے 3 مرتبہ جو ہے نا متع کیا، درجتہ ہو کا درجت علی، تو اس کا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر کا درجہ ہوگا۔ ومن تمتع 4 مرتن، جس نے 4 مرتبہ متع کیا، درجتہ ہو کا درجہ تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کا درجہ میرے درجے کے برابر ہوگا۔ استغفر اللہ اور معاذ اللہ۔ دیکھیں یہ کیسی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ متع کرنے سے، ایک مرتبہ متع کیا تو امام حسین کا درجہ حاصل کر لے گا، 2 سے امام حسن کا، 3 کرے تو حضرت علی، اور 4تھا مرتبہ کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے لوگوں کو لکھتے ہوئے شرم بھی نہیں آئی اس بندے کو لکھتے ہوئے، پتہ نہیں اس کے ہاتھ کیسے چلے ہیں۔ کوئی غیرت نام کی کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتا ہے کہ اس شخص نے جس نے یہ لکھا، فتح اللہ کاشانی صاحب نے، کم از کم اس کو کس طرح سے یہ ہاتھ چلے ہیں کہ وہ اتنے بڑے بڑے درجات وہ تقسیم کر رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ ان کی کتابوں کا میرے بھائیو حال ہے کہ لوگوں کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے، یعنی کہ ایک طرح کا وہ انسینٹو دے رہے ہیں کہ کرو جا کر، تاکہ تمہارے درجات تو بہت بلند ہوں گے۔ اگر ضمیر ملامت کرے تو وہ یہ حدیثیں پیش کر کے ان کو تسلی دلوائی جاتی ہے کہ گھبراؤ نہیں، تمہارے تو درجات بلند ہو رہے ہیں، تمہارے تو گناہوں کی مغفرت ہو رہی ہے، تو گھبرانے کی ضرورت کیا ہے اور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں اب دیکھیں، اور نہیں کرو گے تو ڈرایا جا رہا ہے کہ قیامت میں ناک کٹی ہوئی ہوگی، یا کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ تمہیں عیب لگا کر تمہیں جو ہے نا قیامت میں۔ یہ فتح اللہ کاشانی صاحب کی تفسیر بھی ہے منہج الصادقین۔ اندازہ لگائیں کہ یہ کس طرح کی یہ چیزیں ان کے اندر کتابوں میں کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ کیا یہ اہل بیت کو ماننے والی باتیں ہیں؟ یہ اس طرح سے اہل بیت کو مانیں گے؟ کیا اہل بیت، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے اب ناک کٹا ہوا ہوگا جو متع نہیں کرے گا قیامت کے دن، ٹھیک ہے، اور گناہوں کی مغفرت ہوگی جو کرے گا، تو حضرت علی نے تو متع نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متع نہیں کیا، امام حسن حسین نے بھی متع نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب قیامت کے دن نعوذ باللہ منہا، فیض اللہ کاشانی صاحب کہتے ہیں، فتح اللہ کاشانی صاحب، کہ ان کی قیامت کے دن ناک کٹا ہوئے ہوں گے، یا وہ عیب دار، کوئی نہ کوئی عیب لگا ہوا ہوگا قیامت کے دن۔ تو نعوذ باللہ منہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن حسین، ان کو عیب لگیں گے کیونکہ انہوں نے تو متع کسی نے بھی نہیں کیا۔ اتنی اجرت ہے، اتنے ثواب کے کام ہیں، تو انہوں نے پھر کیوں نہیں کیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کیے؟ مجھے بتاؤ کہ کون سا نیکی کا کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے؟ لیکن اگر یہ ثواب کا کام ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے۔ کون سا نیکی کا کام ہے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا؟ اگر یہ ثواب کا کام ہوتا تو علی حسنین کریمین ضرور کرتے، لیکن انہوں نے تو نہیں کہا، کیا ہی نہیں۔ تو اگر نہیں کیا تو یہ آپ کی کتاب کہتی ہے کہ وہ ناک کٹا ہو کر قیامت میں آئے گا، ان کو کوئی نہ کوئی عیب لگا ہوگا قیامت کے روز۔ مجھے بتاؤ کہ کیا یہ عیب لگے ہوئے لوگ آئیں گے؟ تو یہ کس طرح کی باتیں لکھتے ہیں، اور یہ جو ہے نا عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، یہ صرف شیعت بڑھانے کے لیے کہ شیعہ کو تعداد بڑھے اور شیعہ دنیا کے حساب سے طاقتور بنے، یہ اس طرح کی باتیں کی گئیں۔ آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ سندھ لڑکانہ کے اندر ہمارے ایک دوست تھے، میر محمد نام تھا۔ کچھ لوگ التشی کے گئے اس کے پاس کہ بھائی آپ ہمارا عالم آ رہے ہیں لڑکانہ میں، تو آپ اس کی تقریر سنیں۔ اس نے ان کے ساتھ پہلے ہی کمٹمنٹ کر لی کہ دیکھو مجھے اگر آپ لے کر چلتے ہیں تو میں آخر میں تقریر سننے کے بعد ایک سوال کروں گا وہ اس شیعہ عالم سے۔ تو انہوں نے کہا ہاں کر لینا، کوئی بات نہیں۔ وہ اثر رسوخ رکھنے والے لوگ تھے، وہ گئے
جب مولوی صاحب نے شیعہ عالم نے ذاکر نے تقریر پوری کی، اس کے بعد اس نے کہا، میر محمد صاحب نے ان سے سوال کیا، مولوی صاحب یہ مجھے بتاؤ کہ متع کیا ہے؟ تو مولوی صاحب شیعہ ذاکر نے بتایا، عالم نے بتایا کہ بھائی میں جاتا ہوں پاکستان میں مختلف علاقوں میں جاتے ہیں ہم لوگ، کئی مہینے بھی گزر جاتے ہیں، پھر ایران جاتے ہیں، وہاں پر بھی کافی عرصہ لگ جاتا ہے، عراق چلے جاتے ہیں تقاریر کرنے کے لیے، وہاں کافی عرصہ لگ جاتا ہے، شام جاتے ہیں، لبنان جاتے ہیں، اس طرح سے مہینے لگ جاتے ہیں اور سال بھی لگ جاتا ہے۔ تو ہم پھر وہاں پر جا کر متع کرتے ہیں، ٹیمپرری وقتی طور پر پیسے کچھ دے کر متع کرتے ہیں اور زنا سے بچ جاتے ہیں۔ تو اس نے ان سے پھر سوال کیا، اگر یہ اچھا کام ہے اور آپ عبادت کر رہے ہیں، یہ اچھا کام ہے تو ٹھیک ہے، ادھر پھر آپ کی بیوی ہوگی اور ادھر آپ کی بیٹیاں بھی ہوں گی، تو سال 2 سال آپ چلے جاتے ہیں تو آپ کی بیٹیاں اور آپ کی بیوی وہ پھر متع کرا لے تو کیسا ہوگا؟ تو اس نے پھر اس کو گالیاں دیں مولوی صاحب نے۔ تو اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے، جب آپ گالیاں دے رہے ہیں اس کا مطلب آپ خود سمجھ رہے ہیں کہ میں یہ کام غلط کر رہا ہوں۔ اگر اچھا کام ہوتا متع تو آپ گالیاں کیوں دیتے ہیں اور ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ دیکھو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو کہا کہ میں نماز پڑھوں، اچھا کام ہے، میری بیوی پڑھے، میری بچیاں پڑھیں، میرے بیٹے پڑھیں، ٹھیک ہے، روزہ رکھیں، حج کریں، نیکی کا کام جو بھی کرے وہ صحیح ہے۔ لیکن آپ خود جو ہے نا اپنے لیے تو اچھا چیز سمجھ رہے ہیں کہ متع کرنا میرے لیے حلال ہے، صحیح ہے، جائز ہے، لیکن جب آپ کی وہی متع آپ کی بیوی کرائے اور آپ کی بیٹیاں کرائیں تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کے اوپر جب یہ چیز آ جاتی ہے تو اس وقت آپ کے جو ہے نا وہ آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ یہ تو کام غلط ہے، لیکن دوسروں کو بتاتے ہیں کہ یہ صحیح ہے۔ تو دیکھیں یہ کتنا غلط کام ہے کہ خود جب ان کے اوپر آ جاتا ہے نا بات، معاملہ گھر کے اندر یہ مسئلہ آ جائے متع کرانے کا، تو وہ پھر پسند نہیں کرتے۔ کوئی بھی غیرت مند شیعہ بھی برداشت نہیں کرے گا، جس میں بھی غیرت کے جو ہے نا وہ ہوگا کچھ حصہ، وہ کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ میرے بچیاں میرے بچے وہ متع کریں، غیرت اس میں اگر ہوگی تو۔ لیکن ان کتابوں میں آپ دیکھیں کہ متع کرنے سے امام حسن اور امام حسین اور علی کا درجہ بندہ پا لیتا ہے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، یہ کس طرح کی باتیں ہیں، کیا لکھا ہوا ہے؟ اور قرآن کیا کہتا ہے کہ صرف 2 چیزیں، بیوی اور جو ہے نا لونڈیاں وہ جائز ہیں، اور اصطلاحی لونڈی آج کل مفقود ہے، وہ نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب صرف بیوی کی اجازت ہے۔ سورۃ مومنون، یہ قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کو شروع کی آیتیں ہیں، سورۃ مومنون یہ 18واں پارہ شروع کی آیتیں ہیں، اور یہ استبصار سے میں نے دکھایا کہ حضرت علی منع کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر رہے ہیں، لیکن نہ انہوں نے حدیث کو لینا ہے نہ قرآن مجید کو لینا ہے۔ حضرت علی سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے یہ ہیں آج کل کے لوگ، آج کل کے علماء ذاکرین۔ بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ قرآن مجید کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ پنجتن نے کیا، نہ صحابہ، یہ کیسی باتیں ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ اگر یہ جائز ہوتا تو حضرت علی کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا تھا۔ یہ متع ایسی چیز ہے جس کو 2 بار حرام کر دیا گیا، فتح خیبر میں حرام ہوا، پھر کچھ عرض فتح مکے کے دنوں میں اس کو پھر دوبارہ حرام کر دیا گیا، درمیان میں پھر رخصت دی گئی تھی۔ یہ ایسی چیز ہے جس کو 2 مرتبہ حرام کر دیا گیا ہے، لیکن یہ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز نہیں کیا تھا، بلکہ یہ نے کہا شروع زمانے سے ہوتا چلا آ رہا تھا، جس کو تھوڑا سا وقت کے حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، بعد میں ختم کر دیا۔ یہ بالکل غلط بات ہے کہ حضرت عمر نے اس کو منع کیا ہے، یہ حضرت عمر نے منع نہیں کیا، یہ آپ کی کتاب کے اندر خود لکھا ہوا علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا۔ اور یہ قرآن مجید کی آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، سورۃ مومنون کی اور سورۃ 18ویں پارے کی شروع کی آیتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف 2 عورتوں کے ساتھ، جو لونڈی ہو یا بیوی ہو، اس کے ساتھ جائز قرار دیا ہے نفسانی خواہشات کو، باقی قرآن ہی حرام قرار دے رہا ہے، صرف 2 چیزیں بتائیں بس۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے کہ ہم قرآن اور حدیث کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ قول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر